اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب جنم لیتا ہے، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، وہ تو اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے توحید والا بنایا ہے، ایمان کے اوپر بنایا ہے، فطرت کے اوپر بنایا ہے۔ لیکن اس نے جس گھر میں جنم لیا، اس نے جس خاندان میں جنم لیا، اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا ڈالتے ہیں، ماں باپ مشرک ہیں تو مشرک بنا ڈالتے ہیں۔ پہلا سبق ہے یہ، تربیت کا پہلا سبق ہے میرے بھائی، کہ ماں باپ اپنی اصلاح کریں۔ بڑی فکر کرتے اپنے بچوں کی ہم، کتنے لوگ تو بچوں کے پیدا ہوتے ہی LIC کی پالیسی لے لیتے ہیں، اپنے بچے کا بیمہ کرا لیتے ہیں، لڑکی پیدا ہو گئی تو اور مسئلہ ہے، اس کا تو جہیز کا انتظام کرنا ہے، اس کی تو شادی میں لاکھوں کا خرچ کرنا ہے، تو چلو بھائی ادھر بچی پیدا ہوئی، ادھر بینک والوں سے رابطہ کیا کہ بھئی ہم ایک پلان لے لیتے ہیں، ایک پالیسی لے لیتے ہیں، 20 سال کے بعد ہمیں اتنے لاکھ روپے مل جائیں گے، ہم ہر مہینہ اتنے روپے جمع کریں گے۔ کیوں کرتے ہیں ہم یہ سب؟ بچوں کے اچھے بھوشیہ کے لیے، بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے۔ مگر اللہ کی قسم، آپ کے بچے کا فیوچر بینک کی پالیسی سے نہیں بنے گا، آپ کے بچے کا فیوچر بیمہ کی پالیسی لینے سے نہیں بنے گا، آپ کے بچے کا اچھا بھوشیہ اور فیوچر آپ کے ایمان اور تقوی کی بدولت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 16ویں پارے میں، 15ویں پارے کے لاسٹ میں اور 16ویں پارے کے شروع میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، ان دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ بستی کے لوگ بڑے کنجوس تھے، بڑے بخیل تھے، یہ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھے، انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ دونوں تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ مکان کی دیوار گرنے والی ہے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو درست کر دیا، صحیح کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ لوگ بخیل ہیں، لالچی ہیں، کنجوس ہیں، اور آپ نے ان کے ساتھ اتنی بڑی بھلائی کر دی، ان کی دیوار گر رہی تھی، گر جاتی، ختم ہو جاتے وہ، ہمیں کیا فرق پڑتا، آپ نے کیوں ان کی دیوار صحیح کی؟ تو حضرت خضر نے جو جواب دیا تھا وہ جواب غور کرنے کے قابل ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اے موسیٰ، وہ جو دیوار میں نے کھڑی ہو کر کے سیدھی کر دی تھی، صحیح کر دی تھی، وہ دیوار دراصل 2 یتیم بچوں کے مکان کی تھی، وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک باپ تھا، وہ اللہ والا تھا، وہ دیندار تھا، وہ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا۔ تو اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مجھے ملا کہ میں ان بچوں کی دیوار نہ گرنے دوں، تاکہ اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے اپنی زندگی میں جو خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا، اگر دیوار گر جاتی، گاؤں والے لالچی ہیں، گاؤں والے بخیل ہیں، اس کے خزانے کو لوٹ لیں گے، بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ تو بچوں کا باپ چونکہ نیک تھا، دیندار تھا، اللہ والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کا مجھے حکم دیا، اور مجھے حکم ملا کہ میں دیوار کو نہ گرنے دوں، تاکہ کل جب وہ بچے بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو اپنے باپ کا وہ چھپایا ہوا خزانہ وہ حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کی نیکی، آپ کے بچے کی، آپ کی آنے والی نسل کی
گارنٹی لیتی ہے، آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچاتی ہے، آپ کی نسلوں کی حفاظت کرتی ہے، اور ہمارا گناہ کبھی کبھی ہمیں تو نقصان پہنچاتا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کا یہ پہلا اصول ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، ایک اچھی ماں بنیں، ایک اچھے باپ بنیں، اپنے بچوں کے لیے ایک آئیڈیل ماں باپ بنیں، اس لیے کہ بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔